اس محبوب رب کائنات واسطے کہ جدے واسطے ایک کل کائنات تخلیق کی گئی، اے زمین، آسمان، مکان، لامکان، چرند، پرند، درند، حیوانات، نباتات، سورج دی روشنی، چند، ستارے، عرش، فرش، کرسی، بلکہ اتنے ہی نہیں بلکہ کائنات ارشاد فرماتا ہے اے پیارے محبوب جے میں تینوں نہ مناتا تے اپنی ربوبیت کا اظہار ہی نہ کرتا۔ دوستان محبت اس مالک کائنات کا ساڑھے تے بڑا کرم، بڑا احسان، بڑا فضل، بڑی عنایات کہ اس نے ساڑھے تے کرم فرمایا اپنے محبوب کی امت اچھ پیدا کی۔ مالک کائنات دیا ساڑھے تے بڑا عنایات نے، بڑے کرم نے، بڑے فضل نے، بڑے احسان نے کہ اس نے سانو ساری زندگی سب تو پہلی چیز کے اشرف المخلوقات پیدا کیتا، اس تو بعد بے شمار انگنت لا تعداد انعامات دینا نوازیا، نیتا دینا نوازیا۔ وہ کیڑیاں نیتا نے سارا چلنا، سارا پھرنا، سارا اٹھنا، سارا بیٹھنا، سارا دیکھنا، سارا سننا، سارا آنا، سارا جانا، سارا اٹھنا بیٹھنا، لین دین، کاروبار، آنا جانا، ہر شے اپنی نعمت ہے، لیکن انہاں ساری نعمتاں تو ایک ایسی نعمت نہیں ہے کہ جنہاں شکر سالبت وجود ہو کے متھا زمین پہ رکھ کے ساری زندگی ادا کریے کہ ادا کر سکتے نہیں۔ وہ کئی نعمت ہے، وہ نعمت ہے جنہاں بڑے محبوب دی ہو۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دربار عالی چورا شریف، حضور تاجدار چورا شریف، صدائے چورا شریف۔ اس مالک کائنات کا بڑا کرم ہے، اسی کوئی عام امت نہیں ہے۔ جنہ بھی مقدرہ تے ناز کرو، بختہ تے ناز کرو نا، وہ نہیں کھاتے کہ اسی او امتاں جڑی امتاں دی سردار ہے، تے غلام او دے جڑا انبیاء دا تاجدار ہے، تے گھر اوتھے بیٹھے ہیں جڑا رب پروردگار ہے۔ دوستان محبت یقین کرو کہ بڑے خوش قسمت اپنے وقتہ دے، اپنے مقدرہ دے جنہ بھی ناز کرو کاٹتے۔ اس امت جن امتاں دی سردار ہے، یہ پیدا ہونا سے نبیاں بھی التجا کیتی کہ نہیں کہ رب کائنات سانو اپنے محبوب دی امت جو پیدا کرو۔ تو کوئی نہ کوئی تو گل ہے سی نا اس امت کی، کوئی نہ کوئی تو خاصہ ہے سی نا اس امت کا کہ میں قربان جاؤں اس مال کے کائنات کو، اور میں قربان جاؤں کریم آقا مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دے لال ٹکیاں میں اٹھانا لے، یتیمہ نو سینے لانا لے، کٹھیاں میں اٹھانا لے، حبشیاں دے پترہ کو موڑے تے پیر رکھا کے کعبے دی چھت دے چڑھا کے بانگا دوارا اور میرا کریم آقا تو کتنے کریم کہ جنہ ساڑھے جیاں نکمیاں نکاریاں نو قبول کر لیا۔ جے کریم قبول نہ کر دے تو کدے بوئے جاتے ہیں۔ 1,20,000 کم و بیش انبیاء صلاۃ والسلام آئے، ارواح دی منڈی جس میں لگی تھے آ کے ارواح دی منڈی تو اپنے اپنے حصے دی امت لے کے جاندے گئے، 1 2 3 4 باری باری آئے، آ کے ارواح دی منڈی تو اپنے اپنے حصے دی امت لے کے جاندے گئے۔ تے میرے کریم آقا کون نے ختم المرتبت نے آپ تو بعد آنا بھی کسے نہیں، تے جس ویلے آپ آئے نا میرے کریم آقا والی دو جہاں اپنے جود و کرم چراغ حرم نبی متشد آقا کل دانا سبل ختم الرسول مولا کل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آئی، مالک کائنات نے ارشاد فرمایا اے پیارے محبوب تو جاننے گا اے کل کائنات تے بڑائی ہے تیری خاطر 1,40,000 آئے آ کے لے کے کہیں گے تو بھی اپنی مرضی کا مال لینے پسند کر رہے
تو اپنا اپنا مال رہ کے چلے گئے، تو بھی اپنی پسند دا اپنی مرضی دا مال لے لے۔ میں قربان جاؤں اس کریم آقا کو، میں قربان جاؤں اس کریم آمنہ دے نام دے جوڑیاں تو میرا تن من دھن جان مال ہر شے قربان جے سونا سینے دا لادا تے کتھے جاندے میرے کریم آقا تو بعد آنا تے کسے نہیں نا۔ دوستان محبت منڈی دا مارکیٹ دے دو اصول نے کہ چیز بچدی ادوں ہی، تسی ویکھتے ہو نا منڈیاں وچ مارکیٹ وچ جاندے ہو تے شے بچ جاندی ہے، وہ دو صورتاں وچ بچدی ہے، یا پسند نہ آوے تے یا وک جاوے، دو ہی صورتاں وچ شے بچدی ہے نا، یا پسند نہ آوے تے بندہ کہندا ویکھ یار اینوں پرے کرے پسند نہیں، تے دوسری صورت ہوندی ہے کہ تسی آکھو یار اے پسند ہے مینوں دے دے، تے دکاندار کی کہندا ہے اے بھائی معذرت میں نہیں دے سکدا پہلے وکی ہوئی ہے، میں قربان جاواں اس کریم آقا آمنہ دے لال تو اسی پہلے وکے بھی نہیں، سانوں کسے خریدیا بھی نہیں، کہ آمنہ دا لال پسند نہ کرتے تے آپ تو بعد تے کسے آنا بھی نہیں تے کتے بوئے جاندے کدی گربان چھک تو نا کنے کا گناہگار ہے کتنے خطا کار ہے گناہاں دے وچ لتھڑے کوئی گن کوئی عمل کوئی شے بننے کوئی نہیں جے آمنہ دا لال بھی ریجیکٹ کر دینا تے گناہگار نے رب کائنات پرے کر دے آپ تو بعد تے کسے آنا بھی نہیں، لیکن میں قربان جاؤں مالک کائنات یہ جننے نے نا سارے میں نو دے یہ جننے نے نا یہ جننے بچ گئے نے یہ ہون رب بھی جاندہ ہے رب دیاں رب بھی جاندہ ہے پتہ نہیں اسی وکے نہیں یا سانی بچا کے رکھے سو یہ وہی جاندہ ہے دو صورتیں ہیں یہ تو وہی جاندہ ہے کہ پتہ نہیں اسی وکے نہیں اسے جتا نہیں یا سانو بچا کے رکھیا بارکہ میرے کریم آقا اے پیاری میں 1,20,000 آئے آکے لے کے چلے گئے آکھا مالک کائنات میں ساری منڈی کا ہی سودا کرنا ہے کوئی ایک نہیں رہنا ہے ساری منڈی کا ہی سودا کرنا ہے محبوبہ کل کائنات نے تیرے آستے بڑھائیے تو وجہ تخلیق کائنات ہے اپنی مرضی کا سودا لینا ہے ذرا چھاٹی کر لے آقا مالک کائنات فکر نہ کر تیرا کر لے کتھے ہی نہیں تو لوڑ پہی صدیق اکبر بڑھاواں گا کتھے لوڑ پہی عمر فاروق بڑھاواں گا کتھے لوڑ پہی عثمان غنی بڑھاواں گا کتھے لوڑ پہی علی المرتضیٰ بڑھاواں گا کتھے لوڑ پہی داتا علی اڈویری میران سے دینا تیرا کام جتھے جتھے جیدی لوڑ بیٹھی بڑھانا میرا کام یقین کروں کہ اجے ایک منڈی ہور بھی لگ رہی ہے وہ منڈی کھیڑی ہوئے گی روزے محشر دی منڈی ہوئے جتھے ہر پاسے رب نفسی ہوئے گی ماں بیٹی نو نہیں پہچانے گا بیٹا باپ نو نہیں پہچانے گا بھائی بھائی نو نہیں پہچانے گا بہن بہن نو نہیں پہچانے گا ہر پاس کی ہوئے گا رب نفسی ہر کسی کو اپنی اپنی پئی ہوئی لیکن میں قربان جاؤں میرا یقین تے میرا ایمان کہ جی میں مدینے والے نے روزے اصل سانو نہیں سی نہ چھوڑے یقین کرو چھڑینا کریمہ نے اتھے بھی نہیں جڑی میں گل کہی ہے نا تھانوں کہ اپنا بختہ دے
اپنے مقدرہ تے یقین کرو کہ محبوب دی امت وچ پیدا ہو گیا کون محبوب ہے میں ترمان جاؤں جیڑا مکے چ ہوئے تے رب حبلی امتی مدینے چ ہوئے رب حبلی امتی سفری چ ہوئے رب حبلی امتی حضری چ ہوئے رب حبلی امتی خلوتی چ ہوئے رب حبلی امتی جلوتی چ ہوئے رب حبلی امتی مسلط ہوئے رب حبلی امتی قیام چ ہوئے رب حبلی امتی سجدے چ ہوئے رب حبلی امتی غار تے ہوئے رب حبلی امتی پہاڑ تے ہوئے رب حبلی امتی زمین تے ہوئے رب حبلی امتی کے عرش میں نکلا جاوے تے رب حبلی امتی بس ایک کی سجاوے کہے نہیں میری امت تو بخش دے کتنا امت نہ غمخار ہوئی اوتھے جڑی منڈی لگنی ہے اوتھے سونا سانو بھلے گا اوتھے میں تو اپنا یقین تے ایمان دسا میرا جڑا یقین ایمان یا میرا وجدان ہے یہ ذوق نال پڑھو نا جنہ ذوق نال پڑھو گے اتنی سونی گل ہوگی جی ذوق نال پڑھو گے تے سوال ہے کہ ذوق نال دروشی پڑھو اجی جڑی ارواح دی منڈی لگنی ہے ایک ہور جی میرے کریم آقا مدنی تاجدار نے پتہ کی عرض اللہ کون ہے اے مالک کائنات یہ جنہ نمازی ہیں یہ بھی تو لے لے نمازی بھی تو لے لے متھے تے میرا والے بھی تو لے لے حاجی بھی تو لے لے زکات دینے والے بھی تو لے لے خیرات دینے والے بھی تو لے لے نیکوکار بھی تو لے لے ساری ساری رات والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما دے وچ گزارنا لے قیام کرنا لے بھی تو لے لے اے مالک کائنات تو تے مالک کائنات ہے نا اے حاجی بھی تیرے نمازی بھی تیرے متھے تے میراب والے بھی تیرے نیک اعمال والے بھی تیرے روزے دار بھی تیرے جتنے سارے نیک عمل والے حاجی بھی تیرے زکات دینے والے بھی تیرے خیرات کرنے والے بھی تیرے نماز پڑھنے والے بھی تیرے کعبہ قیام کرنے والے بھی تیرے محبوبہ تو سیکھی رہو گے آنکھیں جتنے گناہگار نے مینوں دے دے اپنے قبلی تلے چھپا اس کریم دی امت اچ پیدا ہویا جڑے یقین کرو امت دا غمخار نبی اپنے بختہ تے مقدرہ تے ناز نہ کریے کہ جس مالک کائنات نے سانو اپنے محبوب بے مثل و بے مثال دی امت اچ پیدا کیتا یقین کرو سانو قدر نہیں سانو اس شے دی قدر نہیں ہے ہمیشہ قدر اس شے دی ہوتی ہے جڑی بندے دے کول نہ ہوئی اکھ دی قدر کچھ نہیں ہوئے گی جو دے کول پوچھو جڑا اکھ تو نہ بینا ہوئے کان دی قدر کچھ نہیں ہوئے تو دے کول پوچھو جڑا کنا تو معذور ہے ہاتھ دی قدر کچھ نہیں ہوئے تو دے کول پوچھو جڑا ہتھا تو معذور ہے پیر دی قدر کچھ نہیں ہوئے گی جو دے پوچھو جڑا پیرا تو معذور ہے چل نہیں سکدا یقین کرو جے اس امت دی قدر پوچھنی جے نا تے انبیاء کو پوچھو جنہاں دعاواں کیتیاں کہ سانو بھی محبوب دی امت دی قدر یقین کرو کہ اسی اس مالک کائنات دا اگر ساری زندگی سر بسجود ہو کے متھا زمین تے رکھ کے تے شکر ادا کریے نا تے اسی دا شکر نہیں ادا کر سکتے کس شہزا کہ انہیں سانے اپنے محبوب دی انہیں سانو اپنے محبوب دی امت اچ پیدا کیتا یہ دا ساڈے تے احسان ہے یہ دا کرم ہے یہ دی فضل ہے یہ دی عطا ہے ورنہ اسی گناہگار کہاں میں کہاں نگہتے گل نسیموں سے ہو یہ تیری مہربانی ہے یہ تے مالک کائنات کا ساڈے تے احسان ہے جو ساڈے محبت
اج اسی سارے مل کے اپنے مالکے کائنات کے گھر چ بیٹھے. میرے خیال ایک بابا جی یہی بیٹھے ہوئے نے، تسی بھی بیٹھے ہو. جڑا رب دے گھر چ بیٹھا بول تو ہی اسی کدے گھر چ بیٹھے ہیں؟ رب دے گھر چ. تسی جس ویلے دنیا دار کسی دے گھر جاؤ تو تسی کون ہوندے ہو؟ مہمان. کون ہوندے ہو؟ تے جدے گھر جاؤ وہ کون ہوندا ہے؟ تے اج گھر کدا وے تے تسی کون ہو؟ تے تہاڈا میزبان کون ہویا؟ رب. یقین کرو کہ جنہ مقدرہ تے ناز کرو اُنہ ہی کاٹے کہ دنیا دار ہوئے وہ گھر چلے جاؤ تسی تے او ہوئے تہاڈا میزبان چنگا، ہوئے میزبان چنگا تے تہاڈی بیٹھن کھان پین اٹھن بیٹھن سون آن جان دا فکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تھوڑی ساری ضروریات کا خیال رکھتا ہے نا. اس ویلے رب دے گھر چ جایا کرو، یقین کرو خشوع و خضوع دے نال، خشوع و خضوع دے نال نیک نیت لے کے او دے گھر جانا تہاڈا کم ہے. خالی چوڑیاں بھر کے بھیجنا او دا کم. تے اج آئے بھی ذکر او دے نیکاں دا کرن آئے ہو جہدے واسطے نے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچیاں دے نال ہو جاؤ. میں اس گل کو کیوں اگے بڑھانا چاہ رہی کہ تواڈے ہر دل عزیز علامہ ناظم آسی صاحب نے اپنا گفتگو دا موضوع یہ بنایا تے پرانے کہندے سن گیل پئی ہوے. گیل سمجھ دیو کہ نہیں؟ جدو بارش ہو جائے چکڑ بڑھ جائے تو پہلے کوئی شہر لنگ جائے تو گیل بن جاتی نا، وہ لنگنا ذرا سوکھا ہوتا. تو میں خیال علامہ صاحب نے گیل پائی ہوئی ہے. چلو اسے گل سے گل کر دی ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچیاں دے نال ہو جاؤ. جس ویلے سچیاں دے نال ہو جائیے، لیکن پہلے سب تو چیز دیکھنی ہے کہ سچے ہے کون ہے. سچے ہے کون ہے؟ یزید سچا بھی یا جھوٹا؟ تو میرے کریم آقا امام علی مقام سچے سن، سچے سن. یزید کلمہ پڑھتا سی کہ پڑھتا سی؟ یزیدی لشکر کلمہ پڑھتے سن، عبادات کرتے سن، سجدے کرتے سن، نمازاں پڑھتے سن، لیکن سچے نہیں سن. ثابت ہویا کلمہ پڑھنا، عبادات کرنا، نمازاں پڑھنا بندہ سچا ہوتا نہیں. سچا یزید نہیں سی، سچا امام علی مقام سی. وہ کیوں سچا سی کہ رسول اللہ دی نال محبت کر کے اپنے نانے دی امت نو محبت دا درس دے کے زندگی گزارنا کھنگ طریقہ سلیقہ دسیا. تے میرا امام علی مقام میدان کربلا آ کے اپنے نانے دے نال محبت کر کے دس گیا کہ جینا انہی کا جینا، مرنا انہی کا مرنا، ایک باق بن سے جینا، ایک باق بن سے مرنا. کلمہ یزیدی بھی پڑھتے سن، نماز بھی پڑھتے سن، سجدے بھی کرتے سن، لیکن سچے نہ ہو سکے. سجدے تو وہ بھی کرتا سی نا جڑا 6 کروڑ سال فرشتیاں نو پڑھاتا رہا. 6 کروڑ سال فرشتیاں نو پڑھاتا رہا. جنت وچ فرشتیاں دی جماعتاں لے کے جاندا رہا. جنت وچ آن جان والا 6 کروڑ سال عبادات کرنے والا، فرشتیاں نو درس و تدریس دینے والا، فرشتیاں نو تعلیم دینے والا. جی سچا نہ ہوئے تو قیامت تک مردود ہو جاتا ہے. اج دا سجدے کرنے والا نہیں ہو سکتا. او جنت جانا آتا سی کہ نہیں سی آتا جانا سی. اگر سچے شامل نہ ہو سکے، سچے کون نے جڑے وہ محبوب نال محبت کرتے ہیں. یزیدی عمل ویکھ لو کہ انہوں نے دیکھو نماز بھی سی، عبادات بھی سن،
سجدے بھی سن کلمہ بھی سی لیکن سچے نہیں سن کیوں سچے نہیں سن کہ رسول اللہ کے نال محبت بھی کرتے سن دوسرے پاسے ابلیس نو شیطان نو دیکھ لو کہ 6 کروڑ سال عبادات کیتیاں نمازاں پڑھیاں سجدے کیتے قیام کیتے فرشتے نو تدریس دتی جنت وچ جان والا سچا نہیں سی کیونکہ محبت نہیں سی قیامت تک کافر قرار دے دیتا عبادات کرتا سی کہ نہیں ریاضات کرتا سی کہ نہیں نمازاں پڑھتا سی کہ نہیں سجدے کرتا سی کہ نہیں جنت وچ آندا جاندا سی کہ نہیں ثابت ہویا کہ خالی عبادت نال سچے وچ شامل ہو سکدا نہیں سچے جدوں شامل ہوئے گا جدوں محبت ہوے گی عبادت ثابت ہویا فاسق ہون تو بچاندی ہے محبت کافر ہون تو لا 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عبادت خالی سجدے نمازاں کلمہ بھی پڑھا کرو نماز بھی پڑھا کرو یہ صرف تینوں فاسق ہون تو بچاندی ہے لیکن محبت تینوں کافر ہون تو بچاندی ہے جتھے عبادت کرو اتھے محبت بھی کرو کونوا مع الصادقین سچے کیڑے نے جڑے اودے نال ساڈے معاشرے چ اج کل بے شمار اختلافات چل پے کیونکہ مہینہ اولیاء کاملین کا مہینہ ہے بے شمار بزرگان زندہ اس مہینے دے وچ راس قدس روز پاک نے بالخصوص اے ہفتہ جڑا جا رہے دی سرکار غریب نواز دا تعالی حجگری غریب نواز دا عرس بھی ہے سرکار احمد رضا خان نبی اس مہینے چ عرس پاک ہے اور میں قربان جاواں سرکار امام روحانی قیوم زمانی قندیل نورانی غوث سمدانی الشیخ احمد مجدد الفیشانی آپ تبھی عرص مبارک اسے مہینے چھے تے اولیاء دا ذکر علامہ صاحب نے چھڑیا سی کہ کونو مع الصادقین سچیاں دے نال ہو جاؤ لیکن پہلے دیکھنا ہے کہ سچے ہوں دے کھڑے سچے ہوں دے کھڑے سچے او دے جنہ دے چہرے نو ویکھ کے رب یاد آ جائے جنہ دے چہرے نو ویکھ کے رب یاد آ جائے سچے او دے جڑا تیرا لنک تیرا کنیکشن دنیا تو توڑ کے رب نال جوڑ دے وہ سچے ہوندے ہیں سچے او ہوندے نے جنہ دی بارگاہ جا کے چند کھڑیاں گزار دے تینوں انسان دنیا تو انسان آخرت بنا دے تینوں دنیا دی فکر بھول جاوے آخرت کا صبر یاد آ جاوے کہ میں مدینے والے قریب آقا دی بارگاہ روز آخر روز باشر کی لے کے جاواں او سچے ہوندے جی جڑے تینوں ویکھ کے رب یاد آ جاوے تے اللہ والیاں دیاں نشانیاں کی ہوندیاں نے میں کہ تھنوں عرض کیتا کہ خالی کلمہ نماز عبادت تے یزیدی لشکری چ بھی ایسی نا اللہ والے جنہاں نو اسی مننے جنہاں نو اسی مننے اسی کنہاں نو مننے کہ جنہاں دے چہرے نو ویکھ کے رب یاد آ جائے جنہاں دے چہرے نو ویکھ کے رب یاد آوے جڑی تیری لو رب نال لگا دے وہ اللہ والے ہو سکدے ہیں تے جڑے تینوں کوٹے لا کے پانا پیان سوٹے لوان اپنی ہوش نہ رہ جاوے تے آخرت دی کتنے رہنی ہے منکے تے گھنٹے پوا کے لٹا رکھا کے داڑیاں بنا کے ڈھول تے چھیڑے بجوا کے جے آکھو اسی اللہ دے کول گئے تے اللہ والا ہو سکدا ہی نہیں اللہ والا ہو سکدا ہے کہ جدی بارگاہ تے جا کے چند گھڑیاں گزارے تے تیرا دل تیرا دماغ تیری سوچ تیری فکر تیری شدت دنیا کو ہٹ کے مدینے والے کی غلامیاں ہو جاوے تے تو کرے کہ اللہ اللہ کرتے کرتے وہ نظر آیا مجھے وہ میں جب گم ہوا
صحبت میسر آ جاوے نا تے سواد آ جاوے، پتہ لگ جاوے کہ اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے، ہوں میں جب گم ہوا پھر تو نظر آیا مجھے۔ اجرا سی تو اللہ اللہ پہ کرانے میں ہے نہیں پہ کرانے۔ یہ یاد رکھو کہ جڑا او دا دوست ہوتا ہے، دوست ولی اللہ کون ہے؟ او دے دوست نہیں، او دے دوست نہیں۔ تے جے کوئی بندہ ہوئے دنیا دا تو انہوں دی گفتگو چنگی نہ لگ دی ہوئے، او دا مزاج چنگا نہ لگدا ہوئے، او دا لب و لہجہ چنگا نہ لگدا ہوئے، او دی صورت چنگی نہ لگدی ہوئے، او دا کردار چنگا نہ لگدا ہوئے، او دی گفتار چنگی نہ لگدی ہوئے، او دا لباس چنگا نہ لگدا ہوئے، او دی صورت چنگی نہ لگدی ہوئے، او دی شکل چنگی نہ لگدی ہوئے، او دی سیرت چنگی نہ لگدی ہوئے، تے او دے نال دوستی ہوئے گی تہاڈی؟ دوستی کدے نال ہوندی ہے؟ جدی تانوں گفتگو چنگی لگے، جدی صورت چنگی لگے، جدی سیرت چنگی لگے، جدا اٹھنا چنگا لگے، جدا بہنا چنگا لگے، جدا مزاج چنگا لگے، دوستی ہمیشہ ہوندے نال ہوندی ہے۔ بس جس ویلے اللہ والیوں دی بارگاہ چ جایا کرو نا، ایڈا فرق ویکھ لیا کرو کہ تیرا رسول اللہ والا ہے کہ نہیں، سنت رسول تیرے تے سجی ہے کہ نہیں، نماز دا پابند ہے کہ نہیں، میرے قریب آقا تے اسوے تے عمل کرتے ہے کہ نہیں، میرے قریب آقا دی سنت دا تارک نہیں کتھے؟ تے جے سنت دا تارک ہوئے تے چہرہ مصطفیٰ والا نہ ہوئے، سنت مصطفیٰ دی چہرے تے نہ ہوئے، او کدی او دا دوست ہو سکتا، او دا دوست ہوئے گا جدی بارگاہ چ جاؤ آخر بھی وضو کر لو، آؤ نماز پڑھیے، آ جاؤ نماز پڑھیے، سنت رسول اللہ چہرہ سجیا ہوئے، ثابت ہویا کہ دوست وہ ہوتا ہے جنہوں ادا چنگی لگے، اٹھنا چنگا لگے، بیٹھنا چنگا لگے، جے تے تانوں کسے بندے نہ لگے نا کہ ایدا اٹھنا بیٹھنا سنت دے مطابق ہے، یقین کرو میرے حضور والد گرامی کبیر الاولیاء یوسف المشائخ آپ کو کبھی کسے آگے آکھنا نا کہ حضور فرامت دی کرامت ویکھی ہے، فرامت دی کرامت ویکھی ہے، آپ فرماتے ہیں چلیا کرامت تے بیبیاں بھی وکھا لیندیاں نے، کبھی استقامت وچ فرق ویکھا تے نہ گل کرو۔ کرامات آپ فرماتے ہیں تے بیبیاں بھی وکھا لیندیاں نے، اور یقین کرو کہ سالانہ عرس مقدسہ دربار عالیہ چورہ شریف تھے اور لاہور خیابان چورہ شریف تھے، انشاءاللہ الحمدللہ اس دفعہ بھی اسی 45ویں سالانہ شب بیداری منا رہے ہیں، اور آپ اس محفل مبارکہ تے لکھاں دی تعداد دی جمع غفیر ہوتا ہے، آپ بابانگے دخل فرماندے سن کہ کسے سنگی بھی محفل تو باہر بھی کوئی غیر شرعی حرکت دیکھیے تو کبھی نہ نشانہ ڈال کر رہا اللہ والے وہ نہیں ہوتے جڑے غیر شرعی رسومات کو عام کرن، ڈھول تے چھیڑے بجواڑ، مڑکے تے گٹھے پواڑ، چوغے پوا کے بھانگی دے کوٹے لوا کے، چھوٹے تے چھوٹا لوا کے تے آخر لمبا جا چھوٹا لانا تیرے کو چاہا ہوتے تے تیری پرواز دنیا سے تے ہو سکتی ہو دے آتے نہیں ہو سکتی، وہ دی پرواز کنہاں نوں میسر ہوندی ہے جی ساری ساری رات کا دو قیامت گزار دے دیں، ساری رات متھا زمین پہ رکھ کے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اپنی راتاں گزار کے پھر سویرے کہتے ہیں کہ ہائے ربا اتنی چھوٹی رات کی تسمیت میں مکیا جیتے سواد آن لگا، او دا دوست کو ہے کہ جدے جڑا رسول اللہ کے نال محبت کرے، سچے کیڑے نے، سچے کیڑے نے جڑے سچے ہو، سچا ہمیشہ سچا ہوئے گا، تے سچے کیڑے نے جڑے میرے کریم آقا دے جنہاں دے بارے مالک کائنات نے ارشاد فرمایا نا کہ سچیاں دے نال ہو جاؤ، تے جی تسی پوچھو کہ جی سچیاں دے نال ہو جائیے تو پھر لبے گا کی؟ سچیاں دے نال ہو جائیے تے لبے گا کی؟ پڑھو درود شریف دے تے بھی دونوں بات سناؤ۔
اور نہیں ہو رہے تو دروشی زور نہ پڑے احباب محبت مقبول مصادقین سچیاں دی سنگت اختیار کرو سچیاں دے نال ہو جمین تے بی بی سنیا کہ فلانی جگہ تے سچے آتے وکونو مصادقین فلانی جگہ تے اودا بندہ آ رہی ہے اودا وہاں جگہ تے اودا ولی آ رہی ہے اودا دوست آ رہی ہے دوست تھوڑا ہو گئی کوئی ایس پی ہو گئی کوئی ڈی سی ہو گئی کوئی اے سی ہو گئی کوئی کمشنر ہو گئی کوئی چیمہ ہو گئی کوئی چٹھا ہو گئی چودھری ہو گئی لینڈ لارڈ ہو گئی پیسہ ہو گئی مال ہو گئی دولت ہو گئی ثروت ہو گئی مقام ہو گئی منصب ہو گئی مرتبہ ہو گئی تے وسائل بھی ہون کہ ہوئے دوست تے کٹ لگن دینا انہوں کہنا فکر نہ کر یار میں رلیا تیرے پیچھے یار دنیا دار ہوئے تے پیسہ ہوئے مال ہوئے دولت ہوئے عزت ہوئے شہرت ہوئے پیسہ ہوئے دنیا دے منصب ہوئے مقام ہوئے مرتبہ ہوئے اختیارات بھی ہون تے تواڈی کٹ لگن دینا نہیں کہ کائنات دا مالک و مختار اپنے پیارا دی کٹ لگن آمین آمین بی بی نے چھڑیا کہ فلاں جگہ تے اودا دوست آ رہی ہے اودا ولی آ رہے قلم ربانی ہاتھ ولی آدھے لکھے جو من بھاوے ولیاں نو رب طاقت دیتی لکھیا لیکھ بھی چھوڑیا فلاں جگہ تے بابا جی کہہ رہے نے بڑے اللہ اللہ کرنے والے نے شہید نے آخیا آ نا ذرا میں تینوں بھی لے جاواں جا کے بابا جی دی زیارت کرا دیا اس دور دی سہیلیاں بھی چنگیاں ہوندیاں اج دی معذرت وہ سہیلی بدبخت جڑی تینوں فلماں تے ڈرامے بکھان لے جاوے جڑی تینوں شاپنگ دے بہانے کرتے گلیاں تے بازاراں فحاشی پھیلان واسطے لے جاوے ادوں سودی سہیلیاں بھی چنگیاں سن آخیا آ نا میں تینوں ذرا ایک اللہ والے آ رہے ہیں اوہ دوست آ گیا وہ کھا لیا بی بی ٹر گئی جا کے چند گھڑیاں بیٹھی نا وکونو مصادقین سچیاں دی سنگت اختیار کر لیا جس ویلے چند گھڑیاں بیٹھی تے رب کائنات دے محبوب بے مثل و بے مثال آپ کی فرما دے کہ اللہ والا ہوتا ہے جدوں دیکھ کے رب یاد آئے تے بی بی نے بھی دیکھا نا بابا جی تے یقین کرو رب یاد آ گیا ایمان تازہ ہو گیا ایمان دی شمع جاگ گئی ایمان دی سینے شمع روشن ہو گئی نعرہ سکی آخیا بابا جی بابیاں دی بارگاہ جاوی نا جڑے اودے دوست ہو او تانوں دنیا تو ماورا کر دے انہاں دی ذکر اذکار دی مجالس جڑی ہوندیاں نے میں کیا عرض کیتا نا کہ اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے ہو میں جب گو ہوا پھر تو نہ جدوں اس بابے دی محفل وچ مجلس وچ بیٹھی نا اللہ اللہ کیتی نا دو گھڑیاں او دی رحمت دی جھلک پئی نا تے دل بدل گیا سوچ بدل گئی فکر بدل گئی سمت بدل گئی آخیا بابا جی ذرا کرم فرماؤ نا تے مینوں بھی کلمہ پڑھاؤ تے مینوں بھی اپنی مریدی چلا لو بیعت پڑھاؤ وہ اولیاء کاملین جڑے سن اج تے معذاللہ جڑے باہر سانو بابے نظر آندے نے ایتے اچھی طرح ترچھائی تازی منائی ہوئی سوٹے لاندے گھنٹے مڑکے پائے ہوئے اچھی کہنے نیڑے نہ لگی بابا جی بڑے پہنچے ہوئے نے تو بابا جی اپنی کہندے نے بالکل ٹھیک ہے پرے ہو کے اتھے بیٹھ جا وہ جڑے اولیاء کاملین نے نا او دے دوست جڑے ہوندے نے انہاں دے اندر مان تکبر غرور نخوت تو پاک ہوندے نے بابا جی کہنے لگے میں تے آپ بڑا گناہگار جیا ہوں خطا کار جیا ہوں میں تے آپ ساری ساری رات مسلح پہ گزار دینا ساری ساری رات سجود پہ گزار دینا کہ شاید کوئی کڑی قبولیت کی آتے تو میری بھی بخشش کا سبھا بڑھ جاؤ آخر نہیں بابا جی میں نہیں کرنا پڑا بابا جی نے بیعت کیتا تو بابا جی فرمان لگے یہ خیال کری پنج گانا نماز پڑھی درود شریف پڑھی کلمہ شریف پڑھی تے میری عزت دا تو خیال کری تیری عزت دا میں خیال کرا
میری عزت دا تو خیال کری، حیا دی پیکر بن کے نہیں تے تیری عزت دا میں خیال کرا۔ آج تے سانو باز اللہ برا لگے تو معاف کرے جی، اپنی بیٹیاں ساڑیاں بیٹیاں نے دھیاں نے بہنا نے، لیکن مریداں دی بچیاں آن بیٹیاں آن اسی انہوں نے کدی یہ جی گل نہیں کہہ سکتے کہ بیٹا پردہ کیتا کرو، حجاب کیتا کرو، اچھا لباس پایا کرو، کیونکہ سانو ڈر ہوتا ہے باز اللہ مرید نہ ناراض ہو جائے، لیکن وہ یہ نہیں سن سوچ رہے کہ مرید نہ ناراض ہو جائے، وہ سوچتے سن میرا رب نہ ناراض ہو جائے۔ انہوں نے اندر خوف خدا ہوا سی، یہ قرآن مجید چینل علاج نہ اولیاء اللہ ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور خوف تو مراد دنیا کا خوف ہے، رب کا خوف جو دل وچ آ جائے دنیا کا خوف آپ ہی چلا جائے۔ جدو رب کا خوف دنیا چ آ جائے دل وچ آ جائے تو دنیا کا خوف دل وچ وہ بھی مک جاتا ہے۔ باقی بابا جی کہنے لگے پتر تو میری عزت کا خیال رکھی میں تیری عزت کا خیال رکھا۔ بی بی بادشاہ دے محل کم کر دیے وادی خادمہ میں چند دن گزرے اپنے ذکر اذکار سیانے کہتے ہیں دسن کے کام کردیاں بھی نا، کام کردیاں بھی درود شریف کرنے شریف دا ورد کیتا کرو تے سیانے فرماندے کی سر آپ فرماندے سر جس نے ذکر اذکار کرتے رہو گے ہاتھ کار وال دل یار وال، ہاتھ کار وال دل یار وال، یہ جو دل یار وال ہوئے گا آپ پہ کرم میرے آنے گے فذکرونی اذکرکم۔ تسی او دا ذکر کرتے رہو ممکن کہنے کدی تہاڈا بھی کاغذ تے کام بن جاوے، پر ادھر ٹرو گے تے گل لمبی ہو جائے گی، تسی اگے تھکے ہوئے ہو۔ سبحان اللہ۔ بی بی محل وچ کام کرتی گئی، جا کے 2-4-6 جاڑے گزر گئے، کونو ما صادقین یاد ہے نا، کونو ما صادقین سچے دے نال ہو جائے مطلب کا کی ہے۔ جس ویلے گئی جا کے چند دن گزرے، ایک دن بادشاہ سے وہ اہل و عیال سیر و تفریح واسطے باہر چلے گئے، گھر چوں باندھی وہ خادمہ اکلی ہے، ایک وزیر وہ تے غلط نگاہ غلط ارادے نال نگاہ رکھدا، انہیں ویکھیا نا موقع، انہیں ویکھیا اج کام بن گیا، شیطان نے نہیں لڑائی تے وزیر دا قدم جس ویلے اٹھیا نا اس بی بی آ گیا تے بی بی نے ویکھیا تے انہیں آکھیا ذرا دھیان نال میرے قدم چکی، ذرا دھیان نال میرے قدم چکی، ہن میرا ہاتھ کسے دے ہاتھ وچ آ، ہن میں قوم صادقین دے دائرے وچ آ گیا، سچیاں دے نال ہو گیا، ذرا دھیان نال توری میرے آ، وزیر نال ہو گیا، دوجا قدم چکیا، تیسرا چکیا، آقا ذرا خیال کریے میں قوم صادقین میں بھی سچیاں دے سنت اختیار کر لیا، دوڑیا دوڑ کے کنڈی لائی، جس نے بی بی ویکھیا نا کہ کنڈی لا کے واپس رہا ہوگا، بی بی نے جان بچانا سے سجے کھبے ویکھیا کوئی رستہ نہیں نظر آیا، تے بی بی نے ویکھیا تے ایک مینار دا دروازہ کھلا جہاں مینار تے رستہ جانا ہے، اس رستے تے بی بی سیڑھیاں چڑھن لگا، پیچھے پیچھے وہ وزیر ہے، اگے اگے بی بی ہے، تے یاد اپنے مرشد کریم نو کرے، یاد اپنے مرشد نو کرے، کونو ما صادقین جدو سچیاں دے نال ہو جائیے، سچیاں دی سنگت اختیار کر لگیے، لبدا کیے، او میں دسا والو لبدا کیے، بی بی سیڑھیاں چڑھتی جاوے، تے بو پکارتی جاوے، شاید اللہ چوک دائے مستمد البدت خواہ ہم سجائے نقشبند، بی بی سیڑھیاں چڑھتی جاتی ہے، تے اپنے شیخ کریم نو آواز دیتی جاتی ہے، بوڑی میں طبیبانی تے میں مار گیا، شاید اللہ چوک دائے مستمد البدت خواہ ہم سجائے نقشبند، البدت خواہ ہم سجائے نقشبند، سیڑھیاں چڑھتی جاوے، سیڑھیاں چڑھتی جاوے تے اپنے شیخ کریم نو آوازیں دیتی جاوے، تے آکے سوڑے ہو تو آکے آگی تو میری عزت نہ خیال کری، میں تیری عزت نہ خیال کرا دی، میں تیری عزت نہ خیال کر دی، جان بچا کے دوڑی جاندی اور کرم فرمائی ذرا، کونو ما صادقین۔ جس لئے مینار تے پہنچ گئی، مینار تے پہنچ گئی، اگے موت، پیچھے حیات، اگے بقا،
پیچھے فنا اگے سچیاں دا رستہ پیچھے جھوٹیاں دا رستہ جس لئے ویکھیا نا کہ وزیر نہیں پہ روکدا او دے دوپٹے نو پان لگا نا ہاتھ تے پھر اپنے مرشد کریم نو آواز دیتی تے مینارے تو چھال لا گئی مینار تو چھال لا دیتی آخیا تسا بابا جی آخیا سی تو میری عزت دا خیال کری میں تیری عزت دا خیال کرا جس ویلے کہ موت ہوئے نا تے زندگی بڑی پیاری ہوئی بڑے بڑے ظلم بڑے بڑے ستم بندہ ٹھا جاتا ہے کہ یار اگے موت سی میں کی کرتا کدی کدی تواڈے اگے بھی رزق کما رہے ہوندے ہو کاروبار کر رہے ہوندے ہو حرام آ جاتا کہ نہیں آ جاتا جڑا تسی جھوٹ بول کے کماندے ہو کما لیندے ہو ساڈے لاہور تے بڑا کما لیندے ادھر میرے خیال رواج نہیں ہے رواج تے رب دے گھر وچ آ کے او دے سامنے کیڑا ہول ہے اور کو پھر دوستاں دی محبت اس ویلے ویکھیا کہ ہن اے دا ارادہ غلط ہے مینار تو چھال لا شیخ کریم توجہ کی تھی کہ بابا جی کرم کرے کہ تو آخیا سی تو میری عزت کا خیال کری میں تیری عزت کا خیال کرا گا ہن میں لگی جے مارے چھال اس نے چھال ماری کریم سی زمین تے آ کے ڈگ دی بیٹا نے شیخ کریم نے دو ہتھاں تے پکڑ کے کھڑا کر دیا اچھا بابا جی کھڑا میں کھاتے کھاتے لیکن تسی کتوں آگرہ آگ منارہ آگ دیمن بخارا مطلب تو منارے تو ٹور پہ تھے میں بخارے تو ٹور پہ کونو مسا دیکھیں جس نے سچیا دا صاحب دا لانا چاہیے پھر دنیا دار ہوئے کوئی او دے کل مقام ہوئے منصب ہوئے اختیار ہوئے تو تواڈی کڑ لگڑ نہیں دینا تے جدا رب یار ہوئے او کدو کڑ لگڑ دینا لیکن تسی سجیا دے نال ہو کے ویکھو تے صحیح رونا ایویں کہ سچیا دے نال ہو کے کدی ویکھیا ہی نہیں میں کہ دیکھ رہا سا افسر نے جہاں کلام پڑھیا نا وہ بڑا خوبصورت سرکار داتا غریب نواز دا ایک شعر پڑھیا تو سب سنیا سی نا بڑے مچل رہے سے بڑے تڑپ رہے سے جھوم جھوم کے نال پڑھ رہے سے تو ثابت ہویا جنہیں بیٹھے ہوئے داتا تو مننا لے کہ نہیں ایتھے کتھے کو بابا فرید مننا لے خواجہ غریب نواز دے مننا لے غوث جلی دے مننا لے کہ نہیں سارے اولیاء نو مننا لے ایک چھوٹی جی گل تواڈے اگے لمحہ فکری ہے تواڈے اگے ایک سوال رکھنا اپنے گریبان چھان کے اپنے رب دے گھر چائے بیٹھے داتا صاحب خواجہ فرید الدین میرے سرکار شیخ عبد القادر جیلانی بہاؤالدین ملتانی خواجہ چراہی اولیاء کاملین جتنے ہیں انہوں کا لڑکپن اگر کتابیں چھوڑیے ملتا ہے کہ نہیں ملتا بچپن جیسے ملتا ہے تو بولو نا یار لڑکپن ملتا ہے کہ نہیں بچپن جوانی بھرپور جوانی بڑھاپا آخرت تو بعد اگلی زندگی بھی لب دیجیے انہوں دی اسی سارے انہوں نے مننا لیا سارے مننا لیا بول کے دسو سارے مننا لیا کسی جگہ تے کوئی ایسی شے سرکار عبد القادر جیلانی دی کوئی ایسی شے کوئی ایسا واقعہ کوئی ایسا عمل تسی کسی نام مننے والے کو بھی سنیا بے بھی دادا صاحب باز اللہ سما ماذ اللہ رب العزت معاف فرما دے کہ فلانا اولیاء سے فلانا او دا دوست سی انہیں کسی نے فراڈ کیتا سی جھوٹ بولیا ہوئے کسی یتیم مسکین دے غلط بیان دبا کے پلاٹ سے قبضہ کیتا ہوئے حرام کمایا ہوئے حرام کھایا ہوئے وہ عبد القادر جیلانی کا باپ تے ایک سیب نو چک مار دے تے ساری زندگی انہوں بخشانا سے باغا جی گھوٹیاں کرنا رہے تے تو مننے عبد القادر جیلانی نو مننے داتا جی حجبیری نو مننے خواجہ غریب نواز نو مننے خواجہ چراہی نو مننے بابا فرید الدین کے شکل نو تے پھر
ایک ایسا مننا ہے کہ تیرا عمل، تیرا قول، تیرا فعل، تیرا اٹھنا، تیرا بیٹھنا، تیرا لہر، تیرا دین، تیرا آنا، تیرا جانا، تیرا اٹھنا بیٹھنا ہر شاید یہود علی ہو گئے تے دعوے تو داتا نو منن دے کرے کیا داتا نو مننا اسے نو کہتے ہیں کہ اذان ہوئی تے تیرا کاروبار بند نہ ہو سکے؟ کیا داتا نے بھی قضا کی تھی؟ کیا خواجہ نے بھی قضا کی تھی؟ کیا غوث الورا نے بھی قضا کی تھی؟ مننا اس چیز کا نانی کہ سال بعد انہاں دیا نیازہ پکا دیتی لنگر پکا دیتے تو بزرگوں دے جا کے ہاتھ چملے پیر چملے انہوں مننا نہیں کہتے جڑا نا کونو واسطہ دیکھی اسی کہنا جی پیروں کو لبدا کچھ نہیں اسی لینے کچھ نہیں جاندے جڑا لین جاندے وہ سارے لب جاندے کدی کوئی آخرت واسطے گیا اگر اسی انہوں نے من دے ہوگی مننا کنو کہندے ہیں مننا کنو کہندے ہیں کہ تسی انہوں دی تعلیمات تے عمل کرو تو پھر منن کا مزہ ہے اذان دی آواز کرنا ایک پوے تے تیرا رخ مسجد ہو جائے اذان دی آواز آوے تے تو مصلی پہ کھڑا ہو جائے تیرے سامنے حلال آوے تے تو رو جائے کہ لبے کائنات میں حکم نہیں میں داتا تے خواجہ غریب نواز کا بغیرہ رہا میں حرام کا لقمہ کبھی آپ بھی نہیں کھاواں گا اپنی اولاد کو نہیں کھاواں گا یہ تے مننا ہے جتھے حرام ہوئے تو چپ کر کے بلیٹ لگے تے پھر آکے سچیاں دے نال منہ مال صادقین سچیاں دے نال ہو کے بھی رزق وچ برکت نہیں آندی برکت کتھوں آوے وہ آکھے کہ میں بابا فرید تے بھی انہوں کھڑنا وا داتا جی اجمیری دے عرس سے میرے تے بھی لے کے جانا وا لیکن سرکاری نیک نہیں ہوندا چنگے پاسے نہیں لگدا اور رزق تو اولاد نو حرام کرواوے حرام رزق تے پلڑے دی اولاد کدی نیک ہو سکدی ہے ساڈے رزق وچ کتنے حلال نے ساڈے اج عمل کتنے کالے نے اسی کتنے مننے اولیاء کاملین کیا جو زندگی اسی گزارے ہیں اولیاء کاملین کی یہی طرز زندگی سی یہی انہاں کی تعلیمات ہیں مننے تو داتا صاحب نے مننے تو غوث الورا نے تیری جوان بیٹی گھر تو صبح دار بتے نظارہ بن کے باہر نکلی گلیاں بازار تیری بیٹی چست لباس پہن کے بے حیائی پہن آئے داعش کبیرہ پا کے جس لباس جو بچی دا آج نظر آئے وہ جوان بھین گھاری چو نکلے تے غیرت مند پہ رہا ہوئے تے پوچھ نہ سکے کہ لباس مار کے کیوں بات جا رہی ہے وہ غیرت مند بات جبھی جوان بیٹی دعوت نظارہ کر کے صبح یونیورسٹی کالج جائے سو دنوں میں گھاری جدال تیرے حاصل کرے کہ غیرت مند بھائی یہ بات پوچھ نہ سکے کہ تو ایک کی تعلیمات پہ عمل کر رہی ہے پھر کبھی کہ میں غیرت مند اچھا مننا صرف اور صرف نیازہ تک رہ گیا اچھا مننا صرف ہاتھ چومن تک رہ گیا اچھا مننا صرف پیر چومن تک رہ گیا سیانے کہتے نہیں کئی کہ وہ بزرگ نہیں رہے وہ بزرگ نہیں رہے یقین کرو وہ بزرگ وہ جو پیر نہیں رہے وہ جو مرید بھی نہیں جا رہے تو حلال تیرے سامنے آگے مزہ تے مننا تھا ہے نا تو آنکھے کہ میرے شیخ کریم کا حکم ہے پتر حرام نہیں کھانا حرام کھا کے کما کے تیری رزق حرام ہوئے تیری نماز تیرے رکوع تیرے سجود کس کام اتھے تو کمی ہے وہ تو شیطان بھی کرتا سی ایک ہندو خاتون ہوئی انہیں مذاہب کا ساڑھے بارے جو پتہ کی لکھتی ہے ساڑھے بارے جو لکھتی ہے انہیں دو کا قوتہ نہیں ایک شیطان دی ایک رحمان دی ایک شیطان دی ایک رحمان دی تو اسی کے مننا لے رحمان دی پتہ کی کہتی ہے یعنی انہیں دو قوتہ نے ایک شیطان دی دوسری رحمان دی اور رحمان نو مندے نے رحمان ہی نہیں مندے اور رحمان نو مندے نے رحمان دی نہیں مندے اور شیطان نہیں مندے ساریوں شیطان دی مندے نے یہ گل ٹھیک ہے یا غلط آج جو اسی کہتے ہیں معاشرہ بگڑ گیا معاشرہ بگڑ گیا اسی مشائخ اور علماء
اس چیز کا قصوروار ٹھہرانے ساڑا اپنا عمل کتنا ٹھیک ہے، اسی اپنے عمل دے اپنی ذات کا کتنا محاسبہ کرنے ہیں۔ تیری جوان بیٹی تو بازار چو لکھا کروڑا روپے لگا کے شہر چو میک اپ کروا کے بیوٹی پارلر تو بنا کے سنوار کے ساری زیادہ کے سامنے لے آ کے بٹھانا ہے، جتنے دیکھتے ہیں بیٹی یا بہن بھی نکالن دیکھتے ہیں، اس بیٹی دے معذلہ جتنیاں ہرس دیا نظرہ پیڑ گیا، اس بیٹی دے جسم دا ایک آنگ نظر آنگا ہوئے، پھر تو کمیں کہ وہ دے گھر محمد بن قاسم پیدا ہوئے کدی بھی نہیں ہوئی۔ آج ساڑے معاشرے میں اس ماں دی ضرورت ہے، ساڑے تے جو یہود و نصارہ نے سازش کی تھی، انہوں نے سازش کی سی، وہ کئی سو سال دی پلاننگ کرتے ہیں کہ ساڑے کو نیک ماں لیں۔ آج اسی اولیاء کو مننا لیا، نیازہ چڑھانا لیا، چادر چڑھانا لیا، لنگر پکانا لیا، لیکن دوستان محبت ذرا اپنے گربان چھان کے دسو کہ جوان بہن یا جوان بیٹی یا جوان بہو ہوئے تے سورے نال بیٹھ کے پرجائی ہوئے تے دیور نال بیٹھ کے انڈیا دے فوج فلمہ تے ڈرامے ویکھے تے پھر تسی آنکھوں بھی او دے گھر اولاد نیک ہو۔ آج اس ماں دی ضرورت ہے، وہ جٹی جڑی ساتھی ظاہری طور تے آج پڑھ سی، لیکن ساری رات تک خیلی کوکل تے سورہ رحمان پڑھتی تھی، ساری رات تک کی بیتی سی تے سورہ ملک پڑھتی سی، آجا کرتی سی اور آدھو وظائف کرتی سی، میں پوچھنا نہ پوچھتا دی بے بے پتر پیدا ہوئی، ہاں نام کی رکھے ٹیپو سلطان رکھیا، بے بے پتر جمعے نام کی رکھے جواب ملتا سی علی حجویری رکھے۔ آج اس ماں دی ضرورت ہے۔ آج ساڑا معاشرہ کس طرح جا رہی ہے؟ روز معاشر رسول اللہ نے اسی کی منہ دکھاواں گے کہ اسی او امتا کہ جیدی آج سے تسی غارج بھی رو رو کے دعاواں کر دے رہے۔ دوستان محبت خدا را اپنے آمال کا محاسبہ کرو۔ اچھا نو اغزاء اغیار سازشاں جڑیاں نے نا وہ جدا جدا کر رہی ہیں، کتھے صحابہ دی گستاخی، کتھے اہل بیت دی گستاخی ہے۔ دوستان محبت 1450 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مقام و مرتبہ جو منصب صحابہ نو عطا فرما گے اسی ادھے تو بھی اسے بھی مننے اسے طرح نہ جو اہل بیت نو عطا فرما گے، اہل بیت بھی ساڑھے سر دا تاج نے، صحابہ بھی ساڑھے سر دا تاج نے۔ کئی ایسے نے اہل بیت بھی آڑ صحابہ دی گستاخی کرتے ہیں، کئی ایسے نے صحابہ دی آڑ اہل بیت دی گستاخی کرتے ہیں۔ دوستان محبت پہلے مسلمان سے ٹھیک ہو گئے، پہلے اپنا عمل تک ٹھیک کرو، وہ تے اپنیاں گزار گئے، انہوں نے تسی ذمہ دار اور ٹھیکیدار لگے ہوئے، اپنا عمل ٹھیک نہیں، معذرہ انہاں عظیم ہستیاں تے گلہ کرنی ہے۔ دوستانے محبت خدا را اپنے پہلے اعمال کا محاسبہ کرو، پہلے اپنی ذات کا محاسبہ کر کے اپنی ذات کو رسول اللہ دے اسوے دے سانچے کے ڈالو۔ اگر زندگی اور آخرت کے نجات چاہتے ہو تو تم کو دونوں عالم میں مقصود گر آرام ہے، بس ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ آج اسی معاشرے سے گلہ کرنے ہیں، معاشرہ بگڑ گیا، معاشرہ بگڑ گیا۔ اگر معاشرہ بگڑ گیا، بار بے حیائی بڑی ہے، بار جڑا گلیاں بازاریں بیٹیاں پھر دیاں نے، دھیاں پھر دیاں نے، ساڑھے معاشرے دی بیٹیاں نے مازاللہ جڑے لچے تے لفنگے منڈے بیٹیاں نو آوازیں کستے نے، ہوٹنگ کرتے نے، ساڑیاں اگاتا نہیں، لیکن غیرت ایمانی ساڑھے اندر ختم ہو گئی۔ ایسی روز بس چاہتا تھی اڈیاں تھے گلیاں بازاریں دیکھ لیا کہ بچیاں نو ہوٹنگ ہو رہی ہے، آوازیں کستے ہیں، یہ سارا کچھ ویکھ کے یہ تیری جوان بیٹی یا تیری جوان بہن گھر تو پھر اس لباس بے حیا اور یا لباس پا کے باہر جاوے تے تو انہوں منع نہ کر سکے تے دعوت رسول اللہ دی غلامی نہ کرے، دعوت داتا غریب نواز منع نہ کرے تے تیرے دعوے کس کام ہے؟ دوستان محبت اپنے اولادہ دی نیک تربیت کرو، بالخصوص اپنی بیٹیاں دے ہیاں دے سرہ دے شرم و حیا دی چادرہ دے لاؤ۔ آج دی بیٹی کل دی ماں ہوئے گی، ماں نیک ہوئے گی، اولاد نیک ہوئے گی۔ اپنی اولادہ دا رخ مساجد دی طرف کرو، اچھڑیاں مساجد بھی آباد ویران پہ
حی علی الصلاۃ دی آواز آوے یار حسین تو تے میدان کربلا تیراں دی بوچھاڑ ہوے تلواراں دی جھنکار ہوے برسات ہوے تیراں دی حسین نو تے اوتے بھی نماز معاف نہ ہوے تے تو نماز واسطے کاروبار بھی نہ چھڈ سکے تے کیسا مننا ہوے کہ تو پھر دعویٰ بھی کرے کہ میں مننا پھر مننا اگر تیرے سامنے حرام آ جائے تو چپ کر کے کھمل کر کے سائڈ سے کر لے میں تھوڑا ایک عمل دے کے چلا کہ جس وقت حرام تھوڑے سامنے آوے نا حرام دا ہزار ہوئے نا انہوں پاسے کر کے دیکھ لے جی زندگی میں تو دس کے جا رہا تجربہ کر لے جی جی گل انج نہ ہوئی تو میرے نال آ کے بے شک گل کر لیا جی 1000 روپیہ تسی کمائی آ رہی ہوگی نا تو حرام دی جھوٹ بول کے فراڈ کر کے اس پاسے کر دیو تے جے حلال دا 100 روپیہ کما لو جے 100 اس 1000 جتنی برکت نہ ہوئی تے میرا کرے آج اسی کہتے ہیں جی ساڑھے کو کاروبار نہیں ہے رزق بھی بڑی خرابانی ہے جی پیسہ بڑا ہے برکت نہیں ہے آج دوا ہے شفا نہیں ہے آج بڑے مخملین بڑے گزار بستر نہیں لیکن نیند نہیں ہے آج دولت ہے برکت نہیں ہے آج اولاد ہے محبت نہیں بیوی ہے وفا نہیں بیٹی ہے حیا نہیں کتنے نہیں ساڑا محاصل حیات صرف دنیا میں ساڑا جینا ساڑا مرنا ساڑا اوڑنا ساڑا بچونا آج دنیا دے پیچھے اسی پاگل ہو گئے ہیں اچھنو کلچر تہذیب تمدن یہود کا پسند ہے اغیار کا سی لباس پسند کرنے ہیں اگر تنو تہذیب یہود دی پسند ہوئے گا لباس یہود دا پسند ہوئے گا رزق کا طریقہ ذریعہ معاش تیرا حرام ہوئے گا تو پھر تو وہ برکت کمیں کتھو آئے گی اس حرام رزق تے جڑی اولاد پروان کرے گی وہ کتھو تیرا عدب و احترام کرے گی کتھو تیری خدمت کرے گی اگر چاہتے کہ تھوڑا دین بھی سمجھ جائے دنیا بھی سمجھ جائے رزق کی برکت بھی ہوئے عزت بھی ہوئے شہرت بھی ہوئے نیند بھی ہوئے سکون بھی ہوئے آرام بھی ہوئے تو پھر مدینے والے دی غلامی نہ اللہ تا جوڑنا ہے دوستان محبت اپنی اولادوں کو اچھی تربیت دیو انہوں دی رغبت دین دے طرف دلاؤ اپنی مساجد کو آباد کرو انہوں نے رسول اللہ دی محبت کا درس دیو آج اسی گلی گلی جلوس کٹنے ہیں تھرنے دینے ہیں ناموس رسالت سے سب تو بہترین طریقہ ہے کہ تی ماں دی گود تو رسول اللہ دا غلام بنا کے باہر نکالتے ساری زندگی انہوں دوبارہ تینوں تھرنے دی یا جلوساں دی لوڑ نہیں پے گی آج کیوں ہے نوبت آیا کہ سانو جد سے جلوس اور تھرنے دینے پیرے نہیں کہ آج وہ نیک گود ماں دی سڑے کو چھن لی جڑا صلی اللہ نبی جنا صلی اللہ محمد دی لوری دے کے پروان چڑھا دی سی جڑا کلمہ طیبہ دی لوریاں دے کے ماما پروان اولادہ نو چڑھا دیا سن او پھر گلے کٹ جانے سن علم دین غازی دی اتر ہونے سے کہ سر تن تو جدا بڑھنا سی لیکن مدینے والے دے دین اللہ بفائی نہیں آج اس ماں دی گود دی ضرورت ہے کہ جڑی ماں تینوں انڈیا دے کارٹون تے فوج فلماں تے ڈرامے ویکھ کے نہ راتی سناوے جڑیاں پوئم ساڈیاں چل پئیاں نے یوٹیوب بھی کھا کے نہ سناوے تے درود و سلام دے گجرے تے نظرانے دے کے لوریاں سنا کے سناوے تے یقین کرو کہ محمد بن قاسم نہ آیا تو غلام محمد بن قاسم ضرور پیدا ہو جائے گا دوستان محبت اپنے اعمال اپنے احوال کا محاسبہ کرو